تو چلے آج دن کے ان پہلے چند گھنٹوں میں چھپی اس گہری طاقت کو کھوجتے ہیں جسے ہم اکثر بس نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ بھلا ایک گھنٹہ پوری زندگی کی سمت کیسے طے کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے دن کا آغاز کتنا اہم ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو بات ہے نا، جس نے صبح ضائع کی اس نے دن ضائع کیا، اور جس نے دن ضائع کیا اس نے اپنی زندگی ہی ضائع کر دی، یہ بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ صبح اتنی اہم کیوں ہے۔ یہ صرف دن کا ایک حصہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو پوری زندگی کی بنیاد ہے۔ تو چلیں اس کی اصل بنیاد کو سمجھتے ہیں کہ ہر صبح کو صرف ایک روٹین نہ سمجھا جائے، بلکہ اس سے ایک خدائی تحفہ اور ایک نیا موقع سمجھ کر اپنایا جائے۔ ہر طلوع آفتاب دراصل ایک پیغام ہے، میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں، اسے ضائع مت کرنا۔ مطلب یہ کہ جاگنا صرف ایک بایولوجیکل پروسیس نہیں ہے، یہ تو ایک نئی شروعات ہے، ایک نیا صفحہ جس پر کچھ اچھا، کچھ خوبصورت لکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر زندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اسی موقع میں چھپی ہے برکت۔ برکت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وقت زیادہ مل جائے، نہیں، یہ اصل میں ان ابتدائی گھنٹوں میں چھپی ہوئی ایک نعمت ہے جسے اکثر لوگ گنوا دیتے ہیں۔ یہ نعمت ہے سکون کی، سوچ کی وضاحت کی، اور اللہ سے جڑنے کی۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو جدید دور کی بھاگ دوڑ اور خلفشار ہے، وہ ہمیں دن شروع ہونے سے پہلے ہی اس قیمتی تحفے سے کیسے محروم کر دیتی ہے۔ آج کل کی ایک عام سی عادت بن گئی ہے کہ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ہاتھ شکر گزاری کے لیے نہیں اٹھتے، بلکہ فون کی طرف جاتے ہیں۔ دن کا آغاز ہوتا ہے ڈیجیٹل شور سے۔ ابھی زبان پر الحمدللہ آیا بھی نہیں ہوتا کہ انسان دنیا بھر کی خبروں اور جھمیلوں میں کھو جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ سکون سورج نکلنے سے پہلے ہی ڈوب جاتا ہے۔ تو جب ہم جاگتے ہیں تو ہمارے سامنے دو طرح کی صبح ہوتی ہیں، ان کا فرق بہت گہرا ہے۔ ایک ہے غفلت بھری صبح، جس کی شروعات ہوتی ہے دنیا کے شور سے اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے بے چینی اور خالی پن۔ اور دوسری طرف ہے ایک مومن کی صبح، جس کی شروعات ہوتی ہے اللہ کے ذکر اور شکر سے، اور اس کا نتیجہ ملتا ہے سکون اور مقصد کی صورت۔ اور قرآن کی یہ آیت اسی خلفشار کے روحانی انجام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں خود ان کی جانوں سے بھلا دیا۔ مطلب جب کوئی صبح اٹھتے ہی اللہ کو بھول جاتا ہے تو دراصل وہ خود کو ہی بھول جاتا ہے، اپنا مقصد، اپنی سمت، اپنا سکون، سب کچھ۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل کسی بڑے عمل سے نہیں بلکہ ایک اندرونی تبدیلی سے شروع ہوتا ہے۔ چلیں ان 3 بنیادی سوچوں یا مائنڈ سیٹس پر نظر ڈالتے ہیں جو ہماری صبح کو واپس دلا سکتی ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم بات، سکون وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں کنٹرول کرنے کی کوشش ختم ہوتی ہے۔ یعنی ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے کی بے چینی چھوڑ کر ایک بڑے اور بہتر منصوبے پر بھروسہ کرنا سیکھنا۔ اور قرآن کی یہ آیت اسی اصول کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ وہ بھی چال چل رہے تھے اور اللہ بھی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو دل ہر نتیجے کو کنٹرول کرنے کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسرا مائنڈ سیٹ ہے معافی کا، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ معافی دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کے لیے ایک رہائی ہے۔ دیکھیں، ایک کینہ رکھنے والا دل ماضی کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے، جبکہ معاف کر دینے والا دل حال میں جینے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ دل کو رنجش کے زہر سے پاک کرتا ہے تاکہ ہماری صبح زہریلی نہ ہو۔ اور تیسری اور شاید سب سے بنیادی سوچ، شکر گزاری۔ آنکھ کھلتے ہی پہلا خیال شکر کا ہو، بس آہستہ سے الحمدللہ کہہ دینا۔ یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی۔ ذرا اس نقطہ نظر سے سوچیں کہ نیند کے دوران روح قبض کر لی گئی تھی اور اللہ نے اسے واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سوچ ہی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے مائنڈ سیٹس۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان سوچوں کو ہم کیسے ان سادہ قابل عمل عادتوں میں بدل سکتے ہیں جو ہماری صبح کی روٹین کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہیں۔ یہاں 3 بنیادی عادتیں ہیں۔ پہلی، شکر گزاری، دن کی شروعات الحمدللہ سے کریں۔ دوسری، معافی، اپنے دل کے سکون کے لیے دوسروں کی غلطیوں کو دل سے نکال دیں۔ اور تیسری، مقصد،
دن کے لیے بس کوئی ایک اچھی نیت کر لیں. یہ نیت کسی کی طرف دیکھ کر مسکرانے یا کوئی ایک اچھا لفظ کہنے جتنی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اور پھر یہ 4 جملے ہیں جو اپنے اندر پوری دنیا کا وزن اور حکمت سمیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے کمال کا اعتراف ہے. الحمدللہ کہنا شکر گزاری کا اظہار ہے. لا الہ الا اللہ ہمارے مقصد کی یاد دہانی ہے. اور اللہ اکبر کہنا ہماری تمام پریشانیوں کو ان کی اصل اوقات یاد دلا دیتا ہے. یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ دل کے لیے روشنی ہے اور مایوسی کے خلاف ایک ڈھال ہیں. اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ یاد رکھنے والا ہے، وہ یہ کہ مقصد کوئی ایک دن میں کامل تبدیلی لانا نہیں ہے، بلکہ بات ہے چھوٹی چھوٹی لیکن مسلسل کوششوں کی. کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال وہی ہیں جو مستقل مزاجی سے کیے جائیں، بھلے ہی وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں. اللہ ہم سے پرفیکشن نہیں، استقامت چاہتا ہے. تو آخر میں اگر ہم زندگی کو ایک بڑی تصویر کے طور پر دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بس صبحوں کا ایک مجموعہ ہی تو ہے، ایک کے بعد ایک، ہر صبح مل کر ہماری پوری زندگی بناتی ہے. اور یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دن تم آخری بار جاگو گے. اس وقت تک ہر صبح کو جنت کے ایک قدم قریب بناؤ. یہ خیال ہمیں زندگی کی حقیقت اور ہمارے ہر دن، ہر صبح کے انتخاب کی اہمیت یاد دلاتا ہے. تو بس آخر میں یہ سوال ہر ایک کو خود سے پوچھنا ہے کہ ہمارا اگلا طلوع آفتاب کس چیز کا گواہ بنے گا، اللہ کی یاد کا یا پھر غفلت کا؟